فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين صدق اللہ علیہ العظیم۔ اب بھی اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا تمہارے لیے ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ کچھ لوگ ہیں ان میں سے جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو حالانکہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہوں؟ کچھ لوگ ہیں ان میں سے جو تمہیں دیکھتے ہیں، مگر کیا تم اندھوں کو راہ بتا سکتے ہو جبکہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں؟ یقیناً اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور ہم جب محشر میں ان کو اٹھائیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسا انہوں نے زندگی میں ایک ساتھ کے سوا کچھ بھی نہ گزارا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس وقت تعارف کرتے ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں پڑے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ راہ راست پر آنے والے نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم ان کو ڈراتے ہیں ان میں سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ہم تمہاری زندگی میں ان کو دکھا دیں گے یا تمہاری وفات کے بعد، اور بہرحال لوٹ کر کے آنا تو ان کو ہمارے ہی پاس ہے، اور پھر اللہ ان کے سارے اعمال پر گواہ ہوگا۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، اور جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ پوچھتے ہیں یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ اگر تم سچے ہو تم ان سے کہو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر امت کی ایک حد ہوا کرتی ہے، اور جب وہ حد آ جائے گی تو تمہیں ایک ساتھ نہ آگے بڑھنے کی مہلت ملے گی نہ پیچھے ہٹنے کی۔ تم ان سے کہو اے رسول اگر وہ اللہ کا عذاب تمہارے پر آ جائے، دن میں آ جائے یا رات میں آ جائے، تو آخر کس چیز کی جلدی ہے جو یہ مجرم مچاتے ہیں؟ جب وہ تم پر آ پڑے گی تو کیا تم اسی وقت اس کو مانو گے؟ اب مان رہے ہو حالانکہ تم تو اس کی بہت جلدی مچاتے تھے۔ اور ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ، اور یہ وہی تو ہے جو تم نے خود کمایا ہے۔ تو اس سے پوچھتے ہیں یہ کیا سچ ہے یہ دن؟ تو ان سے کہے قسم بخدا یہ حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور جب وہ آئے گا تو تم روک نہ پاؤ گے۔ صدق اللہ علیہ العظیم۔ پچھلی آیات میں آپ نے قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں جو دلائل تھے وہ سماعت فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری زندگی اے رسول تم کہو کہ تمہارے سامنے ہے، تم نے دیکھی ہے میری زندگی، اور یہ کتاب جس میں کہیں بھی باطل نہیں آ سکتا اور جس کا ایک ایک لفظ ایک ایک نقطہ اور ایک ایک شوشہ محفوظ ہے، اور اگر تمہیں اس کی صداقت میں اور سچائی میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا کر کے لاؤ، ایسی 10 آیتیں بنا کر کے لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیات میں چیلنج دیا تھا تمام انسانوں کو
اور اس کے بعد ان تمام دلائل کے نقل کرنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد جو پچھلے رکوع میں آئے، جس میں کہا کہ کون اللہ کے سوا ہدایت دے سکتا ہے اور کون سیدھا راستہ بتا سکتا ہے، کس کا علم اتنا مکمل ہے، کون زندگی میں سے موت کو اور موت میں زندگی کو نکالتا ہے، کون تدبیر عالم کرتا ہے، سب تم جانتے ہو، اور پھر زندگی کو پیدا کر کے دوبارہ کون دوہرا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ وہی اللہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جب اس نے پیدا کیا ہے تو ہدایت اس کے سوا اور کون دے سکتا ہے؟ یہ تمام تھے، اور اگر تمہیں اس سراپا ہدایت کتاب میں کوئی شک ہے، اس کی صداقت میں، تو اس جیسی کوئی کتاب تم خود بنا کر کے دیکھو تو بنا کر کے نہیں لا سکو گے۔ اس چیلنج کا مقصد اور منشا کیا ہے، یہ تفصیل سے آپ کو پچھلے درس میں سمجھا چکا ہوں۔ یہ بات ختم ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، حضور سے ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر اب بھی تجھے جھٹلائیں، یعنی ان سارے دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد یہ سارے دلائل ان کے سامنے آ گئے، پوری بات ان کے سامنے آ گئی، تمام اللہ تعالیٰ نے کائنات کے، آفاق کے، انفس کے تمام دلائل ان کے سامنے پیش کر دی، اور اب بھی ان کی بات سمجھ میں اگر نہیں آتی، اور اب بھی اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں، فَقُلْ، تو لعنت بھیجو ان کے اوپر۔ جب جن لوگوں کی سمجھ میں اتنا بھی نہ آئے، سب کو سمجھانے کے باوجود، تمام دلائل کے باوجود، جن کے عقل کے سوراخ بالکل بند ہوں، ان کے پیچھے زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دو ان سے، تم مجھ سے بری ہو، میں تم سے بری ہوں، جاؤ بھاڑ دو۔ اگر کسی کو دوزخ پسند ہے تو میرا ذمہ نہیں، احقاق حق کر دینا، سچ کو سچ کر دینا، باطل کو باطل سمجھا دینا، یہ ہمارا فرض ہے، اور اس کے بعد کوئی شخص اس کو تسلیم کرے نہ کرے، یہ کسی نبی کی ٹھیکیداری نہیں ہوا کرتی۔ فقل، تو کہہ دو ان سے، لی عملی ولکم عملکم، جو میں کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا گناہ میرے اوپر ہے اگر میں جھوٹا ہوں، اور تمہارا گناہ تمہارے اوپر ہے اگر تم ایک سچے کو جھٹلاتے ہو، تمہارا عمل تمہارے اوپر ہے۔ فقل لی عملی ولکم عملکم، یہ اظہار براءت ہے، اور قرآن کریم میں ایسی جتنی بھی آیات آئی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے اظہار براءت۔ قل یا ایھا الکافرون مثلا کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے اور میرا دین میرے لیے ہے۔ یہاں کہا کہ تمہارا عمل تمہارے لیے ہے اور میرا عمل میرے لیے ہے، فقل لی عملی ولکم عملکم۔ اس طرح کی آیات کا یہ مطلب نہیں ہوا کرتا ہے جو ہمارے سیکولر علماء کرام بیان فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو جو ہے مذہبی رواداری کا سب سے بڑا جو ہے علمبردار ہے، اور سیکولرزم کی پہلی کتاب قرآن کریم ہے، اور جو نازل ہوا یہ گاندھی جی کو یہ قرآن شریف کے واسطے سے نازل ہوا، پہلے حضرت جبریل حضور کے پاس لے کر کے آئے سیکولرزم کا سبق، اس کے بعد لے کے آئے ان کے پاس، ایسا مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات جو ہمیں بتاتی ہیں اس کا صاف مطلب اظہار برات ہوتا ہے، نہ کہ یونٹی کی تشکیل کرنا، متحدہ قومیت کو بنانا۔ ہمارا تمہارے عقائد سے کوئی تعلق نہیں، یہ بتانا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ تم اپنے دین پر چلتے رہو، اپنے دین پر چلتے رہیں، ہم دونوں کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے جو یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں۔ تمہارا عمل تمہارے لیے، میرا عمل میرے لیے، ہم اپنے عمل کے ذمہ دار، تم اپنے عمل کے ذمہ دار، لہذا ہمیں آپس میں کچھ ایک دوسرے سے کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مل جل کر کے ایک مخلوق قومیت کو تشکیل دیں۔ ہم یہی استدلال فرماتے ہیں یا ایھا الکافرون سے بھی، وہ سورت جس کا آغاز یا ایھا الکافرون سے ہوتا ہے کہ اے انکار کرنے والوں، اس کو لکم دینکم ولی دین کو سب سے بڑا ثبوت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ قرآن تو سب سے پہلے رواداری کی کتاب ہے جو کہتا ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لہذا دین کے معاملے میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دین کے اوپر اٹل ہو اور میں اپنے دین کے اوپر اٹل ہوں، ہمارے درمیان کسی مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم ایک پارٹی ہو اور ہم ایک پارٹی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اظہار برات کر رہا ہے، انا بریء مما تعملون، میں بری ہوں تم سے۔ رزق جو ہے وہ تمہاری طرف ہے، میری طرف نہیں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو گناہ میرے اوپر ہے، اور اگر تم سچ کو جھٹلا رہے ہو تو گناہ تمہارے اوپر ہے، لیکن اگر تم میری تصدیق کر دو تو تمہارے پر کوئی ظاہر کوئی رزق نہیں رہتا، یعنی جھٹلانے میں تو رزق ہے، اور تم میری تصدیق کر دو تو سارا رزق میرے لیے رہ جاتا ہے، تمہارے لیے کوئی رزق نہیں رہتا۔ تکذیب میں ہی تو ہے، جھٹلانے میں ہی تو ہے رزق۔ قرآن کریم کا اور اسلام کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کے تسلیم کرنے میں کوئی رزق نہیں رہتا۔ دنیا کے سارے مذاہب کے اوپر نظر ڈالیں آپ، آدمی الجھن میں پڑ جاتا ہے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں۔ میں آپ کو سچائی کو جاننے کا بالکل آسان راستہ بتا رہا ہوں۔ قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے اوپر دل کو مطمئن کرنے کی بالکل آسان دلیل، ہر اس دلیل کو جس کو آپ غیر مسلم کے سامنے کسی کے سامنے بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اسلام ہی دین برحق ہے، اسلام ہی ماننے کے قابل ہے، اس کی سچی اور آسان دلیل بالکل، اسلام میں کوئی رزق نہیں ہے، اور ہر چیز کے ماننے میں رزق ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پر بدھ ہیں اور بدھ ہونے کے بعد آپ
بدھ مذہب کے حساب سے جو ہے تسلیم نہیں کر رہے بدھ مذہب کی تعلیمات کو، تو سب سے بڑی پینالٹی جو بدھ مذہب آپ کو سناتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زندگی کا یہ چکر چلتا رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا، اگلی بار آپ پھر پیدا ہو جائیں گے، زندگی جو ہے ڈسکنٹینیو نہیں ہوگی، کنٹینیو رہے گی، یہی تو کہتا ہے، تو کوئی ایسی ڈرنے کی بات نہیں، اگلی بار پھر پیدا ہو جائیں گے تو کیا ہو گیا؟ لہٰذا بدھ مذہب کو چھوڑنے میں کوئی رسک نہیں ہے، اگر ہم بدھ نہیں ہوتے تو بدھ مذہب کے اعتبار سے بھی ہمارے پر کوئی خطرناک بات نہیں ہے، کوئی خطرناک۔ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانو گے تو اگلی زندگی نہیں پاؤ گے، ابدی زندگی نہیں پاؤ گے، تو کیا ہوا؟ نہیں پائیں گے، دی اینڈ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، ختم ہو جائیں گے، فنش، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہندو مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے ہمارے مذہب کو تسلیم نہیں کریں گے تو اگلے جنم میں آپ گاجر یا مولی بن کے پیدا ہو جائیں گے، تو کیا ہوا؟ یہ چڑیا بن کے پیدا ہو جائیں گے تو چمن میں چہچہائیں گے، پھول بن کے پیدا ہو جائیں گے تو کہیں کھل جائیں گے، کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھینس گدھا بن کے پیدا ہو گیا تو عقلی نہیں ہوگی جو مسرت کا یا غم کا احساس کر سکے، تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ انسان بن کے پچھتا رہے ہیں کہ ہر بات کا غم ہوتا ہے، ہر بات کا دکھ ہوتا ہے، کوئی ایسا بڑا رسک نہیں ہے۔ ان کے حساب سے بھی جو سزا ہم کو وہ سناتے ہیں اپنے مذہب کو چھوڑنے پر، اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے جھٹلایا تو ابدالآباد کی زندگی میں تم کو جلنا پڑے گا اور کبھی اسے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہوگی، اور خدا کا ایسا عذاب تمہارے مسلط ہوگا جسے تم بچ نہ پاؤ گے۔ اسلام ایک زبردست خطرہ آپ کے سامنے رکھتا ہے، خطرے کے معاملے میں کوئی رسک مول نہیں لیا کرتا۔ خطرہ صرف ان لوگوں کے سامنے ہے جو اسلام کا انکار نہیں کر کے یہ رسک لے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر قیامت کا وہ دن آیا تو کیا ابدالآباد کی زندگی کا وہ عذاب بھگتنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ رسک ہے، خطرے میں کوئی رسک نہیں لیتا۔ آپ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں، ہر چیز کو آپ مذاق سمجھ سکتے ہیں، لیکن بچے نے کسی دیوار پہ لکھا کہ آگے آپ مت جائیے، آگے خطرہ ہے، آگے آپ کی گاڑی لوٹ جائے گی، آگے گڈھا ہے، آگے کھائی ہے، ہر آدمی کار سے اتر کر غور کرے گا، دیکھے گا کہیں کھڑا کھائی تو نہیں ہے، کیونکہ خطرے کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لیا کرتا۔ اسلام آپ کے سامنے ایک خطرہ لکھ کے پیش کر رہا ہے بورڈ، یہ خطرہ کوئی بھی تو نہیں بتا رہا آپ کو۔ مان لیجئے وہی سچ ہے، ہندو مذہب سچ ہے مان لیجئے، بودھ مذہب سچ ہے، کرسچن سچ ہے، جوش سچ ہے، سب مان لیجئے، ان کو نہ ماننے میں کوئی ایسی بڑی ہمارے پر آفت نہیں آ رہی، لیکن اگر اسلام کو ہم نے قبول نہ کیا اور وہ ہو گیا جو اسلام کہہ رہا ہے تو ہم تو پھنس جائیں گے۔ تو رسک اسلام کے کیس میں ہے نہ کہ کسی اور کے کیس میں، لہذا ہمیں خطرے سے بچنا ہے، ہمیں کوئی رسک نہیں لینا۔ یہی عقل مندی کا ایک راستہ ہو سکتا ہے۔ تکذیب میں تو رسک ہے، لیکن تصدیق میں میری تمہارے لیے کوئی رسک نہیں۔ سوچنے کا بالکل آسان راستہ ہے مذہب کے اس جنگل کے اندر کہ میں کون سا مذہب تسلیم کروں، سیدھی سی بات ہے۔ اسلام کے قبول نہ کرنے میں بڑا خطرہ ہے جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ ہم نے اس دنیا کو جا کر کے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے جو یہ ساری چیزیں پیش ہو رہی ہیں اس میں ہم اگر بودھ مذہب کو چھوڑ دیں تو کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے، ان کے مذہب کے اعتبار سے بھی، ہندو مذہب کے اعتبار سے بھی، جوش یا عیسائیوں کے حساب سے بھی کوئی ایسی خطرناک بات نہیں، لیکن اسلام کے حساب سے اگر اسلام سچ ہے تو بڑی خطرناک بات ہے اگر ہم نے اس کی تکذیب کی۔ اس لیے ہر عقل مند آدمی کو ظاہر ہے اس معاملے میں رسک نہیں لینا ہے اور وہ قبول کرنا ہے جس میں خطرہ کم سے کم ہو، یعنی اسلام ہی کو قبول کرنا چاہیے انسان کو، اس کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ذمہ دار ہوں، لیکن اگر تم جھٹلا رہے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اگر تم میری تصدیق کر دو تو کوئی رسک نہیں تمہارے اوپر، کہ ذمہ داری اس کی میرے اوپر آ جاتی ہے۔ فَقُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، میرے ہر عمل سے تم بری ہو، وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کے حضور میں اس سے اظہار برات کر دوں گا، میرے پاس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے پیغمبر کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے، یہ اظہار براءت کا جملہ، یہ بڑا خطرناک جملہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہوتا ہے۔ جب تک پیغمبر عوام کے درمیان رہتا ہے وہ اللہ کی سلامتی ہوتا ہے، آڑ ہوتا ہے، پاسبان ہوتا ہے، سائبان ہوتا ہے، قوم کو بچاتا ہے، اس کی شخصیت، اس کی دعائیں۔ لیکن اگر پیغمبر یہ کہہ دے میں بری ہوں تم سے، تو اللہ کا عذاب سیدھا اس قوم کے اوپر آتا ہے، اور یہ ایک قوم کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا انا بریء مما تعملون، میں تم سے بری ہوں، یعنی اب خدا کے عذاب سے تم کو بچانے والی کوئی چیز نہیں، تم سیدھے خدا کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ وانا بریء مما تعملون ومنهم من يستمعون الیک، اتنے دلائل، اتنی باتیں، کائنات کے تمام حقائق آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ومنهم من يستمعون الیک، اور یہ سنتے بھی ہیں۔ افانت تسمع الصم، لیکن آپ بہروں کو کیا سنا سکتے ہیں؟ ولو کانوا لا یعقلون، جبکہ ان میں عقل بھی نہ ہو۔ سنتے ہیں جیسے جانور سنتے ہیں، خالی سنتے ہیں، پھر بھی بہرے ہی ہیں سن کر بھی۔ خالی سننے سے کیا ہوتا ہے؟ جانور جیسے سنتا ہے
کان میں آواز بھی جا رہی ہے، لیکن جب تک عقل نہ ہو، جو ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو تو سننا بھی بیکار ہی رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خالی سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک اس کو شعور دل میں نہ بٹھائیں، اس کے مطابق جو ہے اپنا عمل مرتب نہ کریں، سننا کوئی فائدے مند نہیں ہوتا۔ اپنے روایتی پرندے کی کہانی نہیں سنی آپ نے کہ پرندے بےچارے جال میں پھڑپڑا رہے تھے، کسی شکاری کو ترس آیا، یہ جال میں پھڑپڑا رہے ہیں تو سوچا ان کو کوئی ایسا سبق دے دیں کہ یہ آئندہ جال میں نہ پھنسیں، کسی شکاری کی جال میں نہ آئیں۔ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے 5ویں کلاس میں شاید کہ کسی جال میں نہ پھنسے، لاؤ ان کو کچھ، ہم ان کو سبق پڑھا دیں، کچھ انہیں یاد کرا دیں۔ تو اس نے کہا پرندوں سے کہ دیکھو پرندوں، تم کو ایک جملہ میں تمہیں یاد کرا رہا ہوں، جب بھی تمہیں شکاری پھانسے تو اس جملے کو یاد کر لیا کرنا، اس جال میں پھنسنے سے بچ جاؤ گے۔ ہم پردار جانور ہیں، ہم اڑ سکتے ہیں، شکاری اگر ہم پر جال ڈالے گا ہم اس کے چکر میں نہیں آئیں گے بلکہ اپنے آپ کو چھڑا کر اڑ جائیں گے۔ یہ اس نے رٹا دیا اچھی طرح سے۔ اب کافی دن کے بعد گزرا تو دیکھا کہ جال میں پھنسے ہوئے پرندے پھڑپڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم پردار جانور ہیں، شکاری اگر ہم کو پھانسے گا تو ہم نہیں پھنسیں گے اور ہم فوراً اڑ جائیں گے۔ اس کو دہرائے جا رہے ہیں اور اس کا جو مفہوم اور منشا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرے۔ جیسے ہم لوگ اللہ بہت بڑا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، گائے جا رہے ہیں، حالانکہ جنہیں کس کو مان رکھا ہے، لیکن ہم پردار جانور ہیں، ہم کسی کہنے میں نہیں آئیں گے۔ سب کچھ قرآن کی تلاوت بڑے الہا اور بڑے اس کے ساتھ خوشحالی سے ہو رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، 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 کہہ چلے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں کہ ہم پردار جانور ہیں، یہ پتہ بھی نہیں کہہ کے آ رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ کی ایک حکم کی تلاوت بڑے خوش ہلانے کے ساتھ کر رہے ہیں اپنی جگہ کھڑے ہوئے، لیکن ایک منٹ کو بھی وہ نظام قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، ہمیں آرڈر کیا دے رہا ہے اس کے مطابق کریں تو صحیح، اس حکم کو تلاوت کیے جا رہے ہیں بس، وہی بالکل شکایت۔ تو یہ سننا ہے مگر سن کر بھی نہ سننا ہے، یہ سننا ہے لیکن سن کر بھی نہ سننا ہے۔ قرآن ایک طرف کہہ رہا ہے یہ سنتے ہیں، ابھی کہتا ہے آپ کیا سنا سکتے ہیں ان کو، یعنی سنا ضرور انہوں نے، الفاظ گئے جیسے جانور کے کان میں جاتے ہیں لیکن اس سے مفہوم اخذ نہیں کر پاتا وہ، اس طرح یہ سن کر بھی ایسے ہی رہے کہ اس کا مفہوم اخذ نہ کر پائے۔ وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ عقل ضروری ہوتی ہے سننے کے لیے، جو ہم نے سنا اس کے الفاظ کا مفہوم کیا ہے اور اس کو کس طرح منطبق کیا جائے، عقل ضروری ہے، اس کے بغیر کان فضول ہیں جب تک عقل کو اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے، ٹانکا نہ جائے۔ الفاظ کا رٹنا، الفاظ کو یاد کر لینا، اس کی آواز کو محض سن لینا کافی نہیں ہوتا، یہ سننا محض آواز کا سننا ہوتا ہے، معنی مفاہیم کا سننا نہیں ہوتا۔ تو قرآن سن کر بھی ان کے سننے کا انکار کر رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی بات سنتے ہیں لیکن آپ کیا سنائیں گے بہروں کو جبکہ ان کے اندر عقل ہی نہیں، وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ لوگ ہیں ان میں سے جو آپ کو دیکھتے بھی ہیں، آپ کے کردار، آپ کی پاکیزگی، آپ کے چہرے کا نور، آپ کے صحابہ کرام کی بنائی ہوئی سیرتیں، سب کچھ ان اندھوں کو نظر آتا ہے، دیکھتے بھی ہیں، لیکن تو کیا دکھائے گا ایک رسول اندھوں کو، افانت تہدی العمی، جبکہ ان کی دل کی نگاہیں ہی کھلی نہیں، نگاہ بصیرت نہیں جو دیکھ سکے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، ایسے دیکھنے سے کیا فائدہ، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے، بھینس کھڑی ہے دیکھ رہی ہے، فلاسفر کی طرح سے ہٹی نہیں رہی سامنے سے، دیکھ ضرور رہی ہے، ٹرک آئے گا، ٹرک کے نیچے میں پچ جاؤں گی، اس کا احساس ہی نہیں ہے اس کو، ایسے دیکھنے سے کیا نتیجہ، دیکھ کر بھی نہ دیکھنا ہے۔ تو یہ لوگ دیکھتے ہیں، رسول ایک اللہ تعالیٰ گویا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے رسول کیا سنائیں گے آپ ان بہروں کو، کیا دکھائیں گے آپ ان کو، ان اندھوں کو تو آپ کا کردار نظر نہیں آتا، آپ کی قربانیاں نظر نہیں آتی، آپ کے پیغام کی صداقت نظر نہیں آتی، اس پیغام کی برکت سے کیسا ماحول تیار ہو رہا ہے، مدینے میں کتنی پاکیزہ اسلامی ریاست تیار ہو رہی ہے، کیسے کیسے افراد بن رہے ہیں، اندھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تو جو اندھے ہو چکے ہوں اور جن کے عقل پہ پردے پڑ چکے ہوں انہیں کون سنائے اور کون دکھائے، بیکار ہے آپ کی ساری کوششیں، آپ کیا سنائیں گے اور کیا دکھائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رک جائیں اپنی کوششوں سے، یہ مطلب نہیں ہے تو اس طرح کی باتوں کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا دل جو حالات میں ٹوٹنے لگتا ہے، شکستہ ہونے لگتا ہے کہ میں تو سب کچھ کہہ رہا ہوں اور میں تو سب کچھ بتا رہا ہوں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کو تسلی دینے کے لیے کہا جاتا ہے تمہارا پیغام سچ ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں سن رہے تو اس لیے کہ ان کی نگاہیں پٹ ہیں اور ان کے کان جو ہیں بند ہیں، اس لیے ان کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے ان کو دکھائی نہیں دے رہا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، خدا تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے قوائے بصری کو اور قوائے سمیع کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے کان اپنی آنکھیں لوگ خود تباہ کر لیتے ہیں، خدا تو سب کو دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا فرمایا کرتا، لوگ خود اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ،
آپ بہت عذاب کی بات کرتے ہیں، لاتے کیوں نہیں آپ عذاب؟ نہ قیامت آ رہی ہے نہ عذاب آ رہا ہے، کچھ کیا کیا کہے جا رہے ہیں آپ؟ روزانہ حضور سے یہ بات تھی، قیامت کب آئے گی؟ بڑا انتظار ہو گیا، کتنا ویٹ کرنا پڑے گا ابھی قیامت کے لیے؟ بڑا مذاق کرتے تھے حضور کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آج بہت کچھ ہے، بہت چولہے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی تو کہیں گے ارے اتنی جلدی کیوں آ گئی ہے؟ ایسا لگے گا جیسے کوئی ساتھ گزری ہی نہ تھی، کالم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، جیسے تو ابھی دن کا ایک وقفہ بھی نہ گزرا تھا، اتنی جلدی آ کیوں گئی؟ چیخ چلانا مچائیں گے، یتعارفون بینہم، ایک دوسرے سے تعارف اس وقت دکھا رہے ہوں گے۔ چودھری صاحب نیتا جی وہ جا رہے ہیں، ارے حضور والا جناب علی آپ ہمارے ساتھ ہمیں رہنمائی فرمایا کرتے تھے، یہاں پہ بچائیے تو صحیح قبلہ، وہاں بہت جان پہچان دکھائیں گے اپنی، یتعارفون بینہم۔ آپ ہی کے کہنے کے اوپر تو جو ہے سب کچھ کیا کرتے تھے، حضور آپ کی خاطر سندھن کی بازی لگا دی تھی، اور آپ نے جس راہ پہ چلایا اس راہ کے اوپر چلے قبلہ۔ آج جناب علی کسی کام نہیں آ رہے، حضور والا آج منہ پھیر کے جا رہے ہیں، نیتا جی آج بالکل پیچھے نہیں لگ رہے ہیں، ہمارے کیا معاملہ ہے؟ ہمارے کسی کام نہیں آ رہے۔ یہ تعارفون بینہم، بڑی جان پہچان جتائیں گے اس دن لوگوں کے ساتھ۔ ابھی جیسے کہ جان پہچان صبح شام کا قصہ ہے، سب پہچانتے ہوں گے کہ یہ ہیں ہمارے گرو، یہ ہیں ہمارے پیشوا، یہ ہیں ہمارے قائد جنہوں نے ہمیں تباہی و بربادی کے اندر جو ہے دھکے کھلائے۔ آج کیسے اجنبی بن گئے، کیسی طوطی کی طرح آنکھیں پھیر لی، جیسے جانتے ہی نہیں ہمیں، پہچانتے نہیں ہمیں۔ یتعارفون بینہم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، کتنے نقصان میں رہے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ وما کانوا مہتدین، راہ پر آ کر ہی نہ دیے، ما کانوا مہتدین، راہ پر آ کر ہی نہ دیے۔ پیغمبروں نے کیسے کیسے سمجھایا، خدا نے کیسے کیسے دلائل دیے، کائنات ان سے کیا کیا باتیں کرتی تھی، زمین آسمان ان کو کیا کیا کہانی سناتے تھے، اللہ کی قدرتوں کے نشان تھے سارے، لیکن یہ مان کر ہی نہ دیے۔ وما کانوا مہتدین وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم جو کچھ وعدے ان سے کرتے ہیں بربادی کے، عذاب کے، تباہی کے، یا تو آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ہم دکھا دیں گے ان کو، یا آپ کی وفات کے بعد۔ اور توفینک، آپ کی زندگی میں بھی دکھائیں گے اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ، اور آپ کے بعد بھی دکھائیں گے کچھ نہ کچھ، اور مکمل کہانی آشکار ہوگی روز حشر ان کے سامنے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یا تو آپ ہی کو دکھا دیں گے، اور نتوفینک، یا آپ کی وفات کے بعد۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ اسلام کے غلبے کا یہ کام اے رسول آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے بعد آپ کے خلفاء میں بھی جاری رہے گا۔ اور نتوفینک، یعنی آپ کے وفات بھی کے بعد بھی اسلام کے غلبے اور باطل کی شکست کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیر اتنا نہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ، آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد بھی، اور نتوفینک، اور پھر یہ سب لوٹ کر ہمارے سامنے آئیں گے اور سارا حساب کتاب ان کا چکتا ہو جائے گا۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُم، تو گویا کھلی ہوئی پیش گوئی اس بات کی کہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ حضور اقدس علیہ السلام کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور توفینک فإلینا مرجعہم، اس کے بعد یہ لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور اس کے بعد اللہ ہی ان کے اعمال کا گواہ ہوگا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، دکھائے گا، جتنی بڑھ بڑھ کے باتیں بول رہے ہیں سب ان کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اس لیے کہ جب کسی امت میں کوئی رسول آ جاتا ہے تو اس کے اوپر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ ہر امت کا ایک رسول ہوا کرتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، اور امت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک رسول کی بعثت کے بعد ہوتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، جو بھی اس کے دائرے دعوت میں ہوتے ہیں وہ اس رسول کی امت ہوا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ اس رسول کی امت ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول کہہ رہا ہے، اس کو الفاظ کو دھیان میں رکھنا۔ کچھ لوگ جو کہ شری کرشن علیہ السلام اور شری رام چندر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں ہمارے علماء کرام میں، ابھی قرآن کریم کے اندر تو صراحت ہے نہیں، اور قرآن کریم میں جس شخص کی رسالت کی صداقت اور صراحت نہ کی گئی ہو اس کے بارے میں علیہ السلام کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کچھ قصے ہم نے تجھ کے سامنے رسول بیان کیے ہیں اور کچھ قصے ہم نے بیان نہیں کیے، لیکن جن کے قصے بیان کیے ہیں ان کا نام ہم لے سکتے ہیں، اور جن کا نام نہیں لیا ان کا نام لینے کا ہمیں حق نہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ میاں نے ہر قوم میں رسول بھیجا ہے تو یہاں بھی بھیجا ہوگا، اس کو سمجھ لیں آپ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے یہاں پر کہ ہر قوم میں، ہر قوم کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر قوم کے لیے رسول بھیجا۔ ہر قوم میں بھیجنا ضروری نہیں، ہر قوم کے لیے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ حضور اقدس علیہ السلام ہمارے حالانکہ پیدا ہوئے ہیں عرب میں، لیکن دنیا کی ساری قوموں کے لیے آپ رسول ہیں، حالانکہ دنیا کی ہر قوم میں نہیں ہیں آپ، ہر قوم کے لیے ہیں آپ قیامت تک ابد الآباد کے لیے، کالے گورے ہندوستانی ٹرکی کہیں کا بھی کوئی ہو۔ تو قرآن اس لیے وَلِكُلِّ بول رہا ہے، وفی کل نہیں کہہ رہا ہے ہر قوم میں رسول ہوتا ہے، یہ نہیں بلکہ ہر قوم کے لیے رسول ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں باتوں میں۔ ہر قوم کے لیے خداوند قدوس رسول بھیجتا ہے،
اور اتنا ضرور ہے کہ جو علاقائی رسول بھیجے گئے ہیں وہ اس قوم کی اپنی زبان میں بھیجے گئے ہیں، لیکن جو رسول دنیاوی کائنات کی مکمل تشکیل کے بعد جبکہ تمدن مکمل ہو چکا آیا تو وہ رسول ساری دنیا کے لیے تھا، وہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا، کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھا کہ خالی عرب کے بولنے والوں کے لیے. تو اس لیے قرآن نے ولیکل کہا ہر قوم کے لیے کہ وہ آپ حالانکہ عرب ہیں اور عربوں میں پیدا ہوئے لیکن ساری انسانیت کے لیے پیدا ہوئے، ساری کائنات کے لیے پیدا ہوئے. اور جو فی کر دیں آپ اس میں کہ فی کلی، تو پھر ہندوستان کے اندر شری کرشن علیہ السلام کہنا ہی پڑے گا کہ بھئی یہاں پہ کون ہے، یہاں والوں کے لیے کون ہے، پھر تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا، یہاں والوں کے لیے نہیں. حضور اقدس علیہ السلام کے آنے کے بعد اب ساری رسالتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور مہیمن ہے قرآن کریم، اور اب صرف قرآن کریم ہی کتاب ہدایت ہے، اور صرف رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی خدا کے رسول ہیں، اور سارے وہ لوگ علیہ السلام ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کر دیا یا قرآن کریم میں آ گیا. اس کے بعد کسی کے بارے میں پن آؤٹ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، کوئی چیز متعین طور سے کہنے کا ہمیں کوئی بھی حق نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی حجت تو تمام ہو چکی ہوتی ہے، رسول کے آنے کے بعد دلائل مکمل ہو جاتے ہیں، اب تو صرف فیصلہ سنانے کی بات رہ جاتی ہے. قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، پھر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. اس قوم کو برباد ہونا ہے کہ اس قوم کو باقی رہنا اور عروج پہ جانا ہے، یہ رسول کے آنے کے بعد قوم اس نازک مقام پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوچھتے ہیں تم اگر سچے ہو تو وہ قیامت آتی کیوں نہیں، وہ عذاب آتے کیوں نہیں جو تم کہتے رہتے ہو روزانہ، آتے تو ہے نہیں. قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. آپ ان سے کہیں میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تم پر کیا عذاب لاؤں گا میں نے یہ وعدہ کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا ہے کہ کائنات کی قوتیں میرے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہوں میں تباہ کر دوں، جس پہ چاہوں عذاب کی بارشیں برسا دوں، یہ تو میں نے کبھی کہا ہی نہیں. میں تو خود اپنے لیے بھی اللہ کی اذن کا محتاج ہوں نفع و نقصان کے لیے. لیکن یہ اللہ ہی کا کہی ہوئی بات ہے کہ لکل امت اجل، ہر امت کی ایک حد ہوا کرتی ہے، ہر قوم کی خدا نے ایک حد رکھی ہے. خطرے کا ایک نشان جس سیلاب کا نشان ہوتا ہے کہ جب تک خطرے کے نشان تک سیلاب نہیں آتا اس وقت تک خطرہ نہیں ہوتا، اور جب اس نشان کو پار کر جاتا ہے پانی تو خطرہ آ جاتا ہے آبادی و بستیوں کے لیے. تو اجل ایک خطرے کا نشان ہر قوم کے لیے خدا نے رکھا ہے، اخلاقی معیار، اور جب کوئی قوم اس نشان تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی تباہی بربادی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. وہ نشان کہاں ہے، کس جگہ ہے، یہ میں نہیں جانتا، وہ خدا کے علم میں ہے. لیکن جب بھی تم اپنی بربادی میں اس نشان تک پہنچو گے خدا کے عذاب کا فیصلہ تمہارے لیے کر دیا جائے گا. جیسے ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوتا ہے لکل امت رسول، ایسی ہر قوم کی ایک حد ہوا کرتی ہے لکل امت اجل. تکذیب کی، گستاخی کی، جھٹلانے کی ایک حد ہوتی ہے خدا جہاں تک برداشت کرتا ہے، اور اس کے بعد خدا برداشت نہیں کیا کرتا. جب اس حد پہ تم پہنچو گے تو خدا کا عذاب آٹومیٹک خود آ جائے گا، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ تم اس حد کو پار کر جاؤ گے فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ ہو پاؤ گے. اس لمحے سے ایک لمحے کی مہلت بھی تم کو نہ مل پائے گی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، آپ اس سے پوچھئے اگر وہ اللہ کا عذاب آ ہی جائے کسی بھی رات کسی بھی دن، روک لو گے اس کو؟ مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، بہت جلدی مچا رہے ہو، کیوں؟ تیاری کر لی ہے کیا اس دن کے لیے؟ بہت خوشی ہے کیا عذاب کی؟ بڑی حیرت ہے کیا آ نہیں سکتا وہ عذاب؟ ماذا استعجل، جلدی کس بات کی ہے؟ المجرمون، ان مجرموں کو پاک صاف ہوتے تو کچھ بات سمجھ میں بھی آتی تھی. جن کا دامن داغدار ہے جرم سے ان کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ ماذا استعجل من المجرمون، جرم سے داغدار اور خدا پہ ایسے سرکش اور گستاخ عذاب کے مطالبے کر رہے ہو. بہت تیاری ہے شاید، ایسا لگتا ہے عذاب آ جائے گا، بڑی خوشی ہے عذاب آنے کی، برباد ہونے کی، یا عجیب لگ رہا ہے جیسے خدا کی طاقت میں ہے نہیں؟ کاہے کی جلدی ہے اتنی؟ اور ان مجرموں کو جلدی، اور مجرموں کو نیک اور پاک صاف ہوتے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات بھی تھی. ثم اذا ما وقع آمنتم بھی، کیا جب آ جائے گا تو ہی آپ یقین فرمائیں گے کہ ہاں آ تو گیا بھائی، اب یقین آیا، بہت دیر کی مہربان آتے اب ٹائم نہیں آپ کے لیے، اب آ گیا اللہ کا عذاب. یہ تو آپ کی ڈیمانڈ تھی، وقت کنتم بھی تستعجلون، آپ ہی تو جلدی مچا رہے تھے. اب عذاب آ گیا تو آپ کہہ رہے ہیں اب یقین آ گیا، اب یقین آیا، ہاں واقعی ٹرک کے نیچے آ گئے، سر پاش ہو گیا تو کہہ رہے ہیں واقعی ہاں چوٹ لگتی ہے ٹرک کے نیچے آنے سے، کیا فائدہ، اب تو ٹائم نہیں رہا، الان دیر ہوئی. وہی اس کشمکش حق و باطل میں، اس رنگاہ خیر و شر میں پہلے اگر سمجھ میں آ جاتے ہیں
تو تم بچ سکتے ہو، اور اس کے آنے کے بعد پھر کوئی چانس نہیں ایک سیکنڈ کا بھی. پھر تو یوں کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہمیشگی کا عذاب اب چکتے ہی رہو، اور یہ خود تمہاری مانگی ہوئی چیز ہے. حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، یہ تو تم نے کمائی ہے بڑی جدوجہد بڑی محنت کے بعد. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور تو اسے کریت کے پوچھتے ہیں کیا سچ ہے یہ؟ واقعی عذاب آئے گا، واقعی قیامت آئے گی؟ وہ پھٹ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جاہل قسم کے، ہر بات کو جو کھلم کھلا پوچھتے ہیں. ارے میں کہ سب ایسی گڑبڑ کر رکھی ہے کیا کہ فضول کی باتیں کر رہا ہوں، یہ کوئی حقیقت بھی ہے ان میں. بڑا کریت کے بڑا منہ پھاڑ کے کہتے ہیں آئے گا بھی، یوں ہی بڑا اڑا رکھی ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، ٹھیک بھی ہے یا یوں خامخواہ ڈرانے کے لیے دھوسانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ قُلْ ای وَرَبِّی، آپ ان سے کہنا قسم بخدا اللہ کی قسم، ای وربی مجھے اپنے پروردگار کی قسم ہے، انہ الحق یہ سچ ہے، ہو کر رہے گا. وما انتم بمعجزین، اور جب وہ دن آئے گا تو روک نہ پاؤ گے، تم اس کو نہ روک پاؤ گے. جتنی یہ بڑبڑ کی باتیں ہیں اور جتنا بھی حلق پھاڑ رہے ہو، یہ اس لیے کہ ابھی مذاق سمجھ رہے ہو اس کو، اس دن کو، اس عذاب کو، اس تباہی کو، اس ہلاکت کو، جس کا آغاز یہاں سے ہوگا اور آخرت میں خدا تم کو پکڑے گا. اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ای وربی، خدا کی قسم بخدا مجھے اپنے پالنے والے کی قسم ہے، یہ سچ ہے، انہ الحق وما انتم بمعجزین، اور جب وہ دن آئے گا تو تم اس کو اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ایک دفعہ ترجمہ اور سن لیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر لیجیے گا. اب بھی اگر تجھے جھٹلائیں رسول تو ان سے کہے کہ میرا عمل تو میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، لیکن تو کیا دکھائے گا اندھوں کو جبکہ ان کے اندر نگاہ بصیرت نہیں. بے شک اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کیا کرتا، لیکن یہ لوگ ہیں جو خود اپنے پر ظلم کیا کرتے ہیں. اور جب حشر کا دن ہوگا تو ان کو ایسا لگے گا جیسا کہ ابھی انہوں نے دن کی ایک ساعت بھی نہ گزاری تھی. اور اس دن آپس میں بڑا تعارف دکھاتے ہوں گے، بڑی جان پہچان جتاتے ہوں گے ایک دوسرے سے. کتنے گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی اللہ کے پاس جانے کا جنہوں نے انکار کیا اور مان کر ہی نہ دیے، کسی حال میں مان کر نہ دیے. ہم جو وعدے ان سے کر رہے ہیں عذاب کے، کچھ تو ان میں سے آپ کی زندگی میں ہم ان کو دکھائیں گے، اور کچھ آپ کی وفات کے بعد، اور پھر یہ سب لوٹ کر ہمارے ہی پاس آئیں گے، اور پھر ان کے سارے اعمال کا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا. ہر قوم کے لیے ایک رسول ہوا کرتا ہے، ہر امت کے لیے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جاتا. یہ آپ سے کہتے ہیں خدا کی وعیدیں کب پوری ہوں گی اگر تم سچے ہو؟ آپ ان سے کہیں میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر امت کی ایک حد ہوا کرتی ہے، اور جب وہ حد آ جائے گی تو تمہیں نہ ایک ساتھ آگے کی مہلت ملے گی نہ پیچھے کی مہلت ملے گی. آپ ان سے کہیں اگر خدا کا عذاب رات یا دن کسی بھی وقت تم پر آ جائے تو کیا کر لو گے تم؟ آخر کس چیز کی جلدی ہے جو یہ مجرم مچا رہے ہیں؟ کیا وہ تم پر آ ہی جائے تمہاری آنکھوں کے سامنے تبھی تم ایمان لاؤ گے اس کے اوپر؟ اب حالانکہ تم تو اس کی بڑی جلدی مچایا کرتے تھے. اور پھر ان ظالموں سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہمیشگی کا عذاب ہے، چکتے رہو اس کو، کیونکہ یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ جو تم نے خود کمایا ہے. اور تجھ سے کریت کے کہتے ہیں کہ کیا سچ ہے واقعی یہ جو تو کہتا ہے؟ تو ان سے کہے قسم ہے اللہ کی، میرے رب کی، میرے پروردگار کی، مجھ کو کہ یہ حق ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو تم اس کو روک نہیں پاؤ گے. کوئی سوال اگر آپ کا؟ جی وہ عذاب جو قوموں کو تباہ کر دیتا ہے وہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ تو نہیں آئے گا، وہ والے عذاب تو نہیں آئے. لیکن یہ کہ سارے لوگ شکست ان کو زبردست ہوئی، سارے لوگ مارے گئے. اب پر جب یہ آیات نازل ہوئی حضور اقدس علیہ السلام کے لیے مکے کے اندر جو ہے پلاننگ کی گئی کہ آپ کو شہید کیا جائے، آپ کو نکال دیا جائے. سارے لوگ ذلیل ہو کے پھر بدر کے میدان میں قتل کیے گئے. تمام جتنے بھی تھے گن کے جنہوں حضور اقدس کے خلاف سازش میں شریک تھے، ایک بھی ان میں سے بچ پایا اور ذلت کا عذاب نصیب ہوا. ابو جہل جس کے پاس حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھپڑ مارا چہرے کے اوپر، یہاں تک کہ کنپٹی ان کی پھٹ گئی. چھوٹے سے قد کے تھے عبداللہ بن مسعود، کنپٹی پھٹ گئی. تو وہاں سے روتے ہوئے حضور اقدس کے پاس آئے، اپنی اس
یعنی اس کی خاکساری اس کو بر کے ان لوگوں کی سرکشی کتنی حد سے آگے بڑھ چکی ہے کہ ہم احتجاج تک نہیں کر سکتے. تو حضور ان کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر مسکرائے, بجائے اس کے کہ افسوس کا اظہار کرتے آپ مسکرائے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا عبداللہ بن مسعود کی کہ ایسا کیوں کیا حضور نے. یہ تو ان کی سمجھ میں جب آیا وہ خود کہتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جب ابو جہل کو افرا کے بچوں نے جو ہے معوذ اور معاذ نے ذلت کے ساتھ گھسیٹ کے قتل کیا, اور گرتے وقت بھی یوں کہہ رہا تھا کہ جب گردن کاٹی جائے میری تو ذرا نیچے سے کاٹنا, تاکہ سرداروں میں جب رکھی جائے تو سب سے اونچی گردن میری ہو. مرتے وقت بھی یہ کہہ رہا تھا, اتنا دماغ میں غرور بھرا ہوا تھا. عبداللہ ابن مسعود اس کے سر کو کھینچ کے لے جانا چاہتے تھے, حضور کے پاس کھڑے تھے تو ان سے ہلا نہیں, اس کا سر لے جا نہیں سکے. تو پھر انہوں نے چھری لے کر اپنی اور اس کے کن پٹی کے اندر چھید کر کے اس میں رسی باندھ کر اور گھسیٹتے حضور کے پاس لائے اس کے سر کو, اور یہاں سے گردن کاٹی بالکل نیچے سے, اور گھسیٹتے حضور کے پاس لائے ریت کے اندر خاک میں. اور پھر حضور پھر مسکرایا تو عبداللہ مسعود کہتے ہیں تو میں سمجھ میں آیا کہ اس دن جب میری کنپٹی نے پھاڑی تھی تو حضور کیوں مسکرائے تھے, کہ ٹھیک یعنی خود اس کی کنپٹی میں اس طرح سے ذلیل کر کے جانور کی طرح کھینچتے ہوئے لائے, اور سارے وہ سردار اس طرح ذلیل ہو کے ختم ہوئے جتنے بھی تھے, اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی اور سارے لوگ ذلیل و خوار ہوئے, حضور کے سامنے معافی مانگتے ہوئے آئے. منافقین خود ذلیل و خوار ہوئے, یہود جو ہے پورے قتل عام ہوا ان کا, بنی قریظہ کا, بنی قینوقاع کا سب جلا وطن کیے گئے. یہودیوں کا بیج بھی نہیں رہا اس سرزمین کے اندر جنہوں نے سازشیں کی تھی. اسلام کی فتوحات کا سلسلہ جو جب سے شروع ہوا تو آج تک باقی ہے. تو اور کیا چاہتے ہیں, وہ تو اللہ سے وعدہ تھا کہ اللہ کے رسول وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, آپ کی وجہ سے ان کے اوپر وہ عذاب تو نہیں آئے گا کہ یہ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں, لیکن ذلت ناکامی اپنے مقصد اور مشن کے اندر برباد ہو جانا یہ اپنی آنکھ سے دیکھیں گے, اور یہ تو ایک نمونہ ہوگا. اصل عزت, اصل رسوائی, اصل ذلت اور رسوائی تو ان کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا, کچھ دکھائیں گے یہاں بس تھوڑا, اور اصل تو وہاں دیکھیں گے. ثم الینا مرجعہم, اصل تو اپنی ذلت کا تماشا وہاں دیکھیں گے جو بھی ہے. تو یہی سب کچھ ہے. دیکھیے پہلے سوال کا آپ کا جواب, پہلا سوال کیا تھا ہم کیوں مسکرائے تھے. تو حضور اقدس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس صرف وہی نازل نہیں فرمائی جو قرآن کی شکل میں ہے, بلکہ اس کے علاوہ دوسری وحی جو حضور پر ہر آن نازل ہوتی رہتی تھی, وحی غیر مطلوب جو قرآن کی شکل میں تلاوت نہیں کی جاتی, اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں. اور جو تلاوت کیا جاتا ہے اس کو وحی مطلوب یعنی قرآن کریم ہے, اور اس لیے ہم مانتے ہیں کہ احادیث جتنی بھی ہیں وہ سب اللہ کا ہی فرمان ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, حضور نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا ہے, اور اس لیے واجب العمل بھی ہے. یعنی حضور کی ساری احادیث اس لیے واجب العمل ہے کہ وہ ساری کی ساری آپ کے پاس وحی کے ذریعے آئی ہیں, اللہ کا فرمان ہے, حالانکہ قرآن کریم میں وہ لکھی ہوئی نہیں ہے. تو حضور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں اور اللہ کی تربیت میں تھے ہر وقت, حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت جو ہے اخبار, آپ دیکھتے نہیں حدیث میں کہ حضور معراج میں آئے, حضور نے فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے, مکے والوں نے جھٹلا دیا اور کہا کہ ذرا بتانا بیت المقدس میں کتنے تھم ہیں کتنے کھمبے ہیں, ذرا بتانا کتنے طاق ہیں, ذرا بتانا. تو حضور فرماتے ہیں کہ ظاہر کسی کو بھی یاد نہیں رہتے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے اتنے سے آپ درس سننے کے آ رہے ہیں کہ اسلام پبلک اسکول کے اندر کتنے تھم ہیں بتا دیجیے, تو آپ نہیں بتا پائیں گے, کون بتا سکتا ہے. لیکن حضور کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا بالکل, اور آپ بتاتے رہے ان کے سوالوں کے جواب, اتنے طاق ہیں, اتنے تھم ہیں, اتنے ستون ہیں, آپ بتاتے رہے. اور پھر آپ نے کہا کہ ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ قافلہ تمہارا آ رہا ہے. اونٹنی کھو گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ڈھونڈتے رہے. تو مکے کے لوگ مذاق اڑانے لگے کہ دیکھیے تو معراج تو کریا ہے آسمان کے اوپر, اور بیت المقدس کے تھم تو بتا رہے ہیں, اونٹنی کی خبر نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے. اونٹنی کو پوچھ رہے ہیں دوسروں سے. آپ کو جلال آیا, آپ کو غضب آیا کہ ہاں مجھے کچھ نہیں, میں کچھ نہیں جانتا, لیکن جو میرا اللہ مجھ کو بتاتا ہے وہ میں تم کو بتاتا ہوں. اور اب میں تم کو بتاتا ہوں کہ اونٹنی فلاں قبیلے میں فلاں درخت کے اندر اس کی مہار پھنسی ہوئی ہے, جاؤ اور اس کو نکال لو. چانچ لوگ گئے آپ کے اس کے مطابق, اور اسی جگہ مہار پھنسی ہوئی تھی اس اونٹنی کے, اور وہاں سے نکال لیں. کہاں, دراز بالکل دور, مدینے سے بہت زیادہ دور. تو اس طرح سے اللہ کی طرف سے آپ کو بار بار اطلاعات دی جاتی تھی ہر شے کی, اور انہی اطلاعات کو آپ جو ہے بتاتے تھے لوگوں کو. یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے. تو یہ آپ کو اس طرح سے اطلاع ملی. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ قرآن کریم کو ہم جو سنتے ہیں تکذیب کی نظر سے نہیں سنتے ہم لوگ,
یعنی ایک تو ظاہر بات ہے کہ جب ہم لوگ اس کو سن رہے ہیں تصدیق کی نیت سے سن رہے ہیں کہ ہم سچ مانتے ہیں ان کلمات کو، تو سمجھنے سے جو زندگی میں اثر آنا چاہیے وہ تو نہیں آ رہا یقیناً، اس معنی سے تو بیکار ہی جا رہا ہے. زندگی میں کہاں آ رہی ہیں وہ چیزیں؟ سمجھ کے سنتے تو زندگی میں وہ چیزیں آتی. افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے یہ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، دلوں پر تالے کیوں ڈال رکھے انہوں نے؟ تو سمجھنے سے زندگی میں اثر آئے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن ہم جو سنتے ہیں صرف الفاظ بھی وہ تصدیق کی نیت سے سنتے ہیں، یعنی سچے لفظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور یہ کفار و مشرکین جو سنتے تھے وہ تکذیب کی نیت سے سنتے تھے. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہم ایک بات کہیں تنقیدی نظر سے کوئی سنے تو اس میں کوئی بھی خوبی نہیں لگے گی، اور اس بات کو ایک آدمی سننے اور عمل کرنے کی نیت سے سنے تو اس میں اس کو محسوس ہوگی. اسی لیے بہت سی باتیں آپ دیکھیں کہ ہم ساتھ درس دیتے ہیں تو یہاں پر جن لوگوں کو نہ ماننے کی جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ تو صرف یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ کا ترجمہ غلط بتایا ہے اور اس لفظ کا ترجمہ غلط بتایا ہے، اور جو کچھ 10 سال بتا رہے ہیں اس میں کچھ صحیح ہم نے بتایا ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. وہ تو خالی یہی سوچتے رہتے ہیں. تو یہ سننا جو تکذیب کی نیت سے سننا ہوتا ہے، اعتراض ڈھونڈنے کی نیت سے سننا ہوتا ہے، تنقیدی نظر سے سننا ہوتا ہے، یہ سننے سے آدمی کو کچھ نہیں ملتا ہے، تو ایک بہرے کا سننا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے مشرکین مکہ تکذیب کی نیت سے سنتے تھے، تکذیب کی نیت سے. اور ہم مسلمان جو الفاظ قرآن کریم کے سنتے ہیں وہ تصدیق کے ساتھ سنتے ہیں کہ اللہ کے سچے کلام ہے. البتہ اس میں کیا کہا گیا یہ ہم نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ اثرات نہیں آتے جو سمجھنے کے بعد آنے چاہیے تھے. تو یہاں ان لوگوں کا اس نیت سے سننا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ، حضور کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں. اندھا جب دشمن ہے تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، دشمن کو کچھ نظر نہیں آتا. مثال کے طور پر یہ آپ اپنے اوپر قیاس کر لیں کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کون سا عمل ہے؟ کوئی عمل نہیں ہے، اور کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سردی ہو، گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، آپ حضرات قرآن کریم کو اتنی پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں. یہ عمل نہیں تو عمل کے کیا سینگ ہوتے ہیں کیا؟ عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے دلچسپی نہیں ہے کیا؟ یہ قرآن سے جوڑ نہیں ہے، دلوں میں قرآن نہیں ہے تو کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن جس نے قسم کھا رکھی ہو نہ ماننے کی اسے کوئی منوا نہیں سکتا کسی بات کو. تو وہی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تجھے دیکھتے ہیں، تیرے افراد کا کردار دیکھتے ہیں، تیرے صحابہ کرام کا کردار دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ کر بھی کچھ نہیں دکھتا ان لوگوں کو، کیونکہ دل میں تو مخالفت ہے، اور مخالفت ہو تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے. مخالفت میں کچھ نظر نہیں آتا آدمی کو، خوبی بھی عیب نظر آتی ہے مخالفت میں. یہ مطلب ہے یہاں مشرکین مکہ کے کردار کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. مختلف شکلیں ہیں وحی کی، تو 4 شکلیں ہیں، 4-5 شکلیں ہیں وحی کی، اور وہ قرآن کریم کی شکل میں بھی استعمال ہوئی ہیں. اور آپ کے پاس جو حدیث ہے، کبھی فرشتہ آیا ہے، کبھی اس طرح سے آیا ہے جیسے آپ اگر آج کل کی اس میں سمجھنا چاہیں جیسے ٹیلیکس آتا ہے یا ٹیلی گرام آتا ہے، اس طرح سے، یعنی براہ راست قلب نبوت کے اوپر اللہ کی طرف سے القاء گھنٹی کی آواز کا صوتی جرس حضور نے ارشاد فرمایا، ایک گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے. اور کبھی یعنی کلمہ اللہ وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فهي باذنه ما یشاء. قرآن کریم میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یا تو آواز پہنچاتا ہے اپنے کس ذریعے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آواز پہنچائی گئی، پیڑ کے اندر سے آواز آئی، وہاں کوئی فرشتہ نہیں، ڈائریکٹ پیڑ کے اندر سے آواز آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یا موسیٰ انی اللہ رب العالمین. خدا تعالیٰ آواز پہنچاتا ہے وہاں تک اپنے پیغمبر تک، یا فرشتہ آن کر کے پیغام دیتا ہے، یا کوئی آواز سے. وحی کے جتنے بھی طریقے ہیں جو قرآن کریم کے نزول میں استعمال ہوئے ہیں وہی سب وحی غیر مطلوب میں استعمال ہوتے ہیں حضور کے بعد. لیکن اتنا ہے کہ بعض وحیاں وہ ہیں جنہیں قیامت تک کے لیے اس میں درج کر دیا گیا، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو عملی شکل میں ہم تک پہنچی. حضور اقدس نے نماز پڑھ کے خاص طریقے سے بتائی، وہ نماز لوگوں نے دیکھی، ان سے بعد والوں نے دیکھی، وہ ہم تک پہنچی نسل بعد نسل. زکوٰۃ آپ نے ایک طریقے سے دی، لوگوں نے دیکھی، وہ ہم تک پہنچی. قرآن میں اس کا طریقہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عمل کے ذریعے سے پہنچائی، یہ الفاظ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی. یہ اشیاء اس کو سنت کہتے ہیں اور اس کو قرآن کہتے ہیں. کتاب و سنت تو دونوں سے مل کر کے بنتا ہے. تو یہ وحی دونوں ہی وحی ہے، اور دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اور دونوں فرشتوں کی طرف. اب کیا آپ نے حدیث قدسی بھی سنی ہے، حدیث جبریل بھی مثال طور پر. اب حدیث جبریل جو بخاری شریف کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے حضور کے پاس، لیکن حدیث مانی جاتی ہے. وہ حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس آئے، کہا کہ بتائیے یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ. پھر پوچھا ایمان کیا ہے بتائیے. پھر آپ سے پوچھا احسان کیا ہے بتائیے. آپ نے فرمایا احسان تو عبد اللہ کا کا طرح، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بات ایسے کرو جیسے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. کیونکہ اگر اللہ تم کو نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. تو یہ سب جیوی احسان سے بات ہو رہی ہے، اور یہ نقل ہو رہی ہے حدیث میں بخاری کی، اور آپ اس کو حدیث کہہ رہے ہیں. ساری حدیث ہے یہ. تو ایسے فرشتے آئے ہیں
اور وہ تمام احادیث ہیں اور احادیث قدسیہ ہیں، خود اللہ کی طرف سے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اللہ کی طرف سے آپ یعنی حدیث قدسی آپ بیان فرما رہے ہیں. یہ ساری احادیث فرشتوں کے ذریعے بھی آئی ہیں اور ان تمام طریقوں سے آئی ہیں جو وحی کے طریقے 25ویں پارے میں قرآن کریم کے الہی رد علم الساعہ اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے وحی آتی ہے. جی دائرہ دعوت، ہاں جتنا بھی رسول جیسے ہمارے حضور کا دائرہ دعوت قیامت تک آنے والی تمام قومیں کالی گوری کہیں بھی ہوں وہ سب حضور کی امت ہے. مسلمان ایک ہوتی ہے امت اجابت، ایک ہوتی ہے امت دعوت. جن کو حضور کی دعوت پہنچنی ہے وہ آپ کی امت دعوت ہے، اور جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے وہ امت اجابت ہے، یعنی وہ امت کا فرقہ جس نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا. مسلمان امت اجابت میں ہے اور غیر مسلم امت دعوت میں ہے. مغفرت کی نہیں حضور اقدس صاحب دیکھیے آپ تشریح رکھیں، اللہ مغفر لامتی فانہم لا یعلمون، حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کی مغفرت فرما. یہ آپ نے دعا فرمائی. اس دعائے مغفرت کے اندر آپ کا مفہوم یہ شامل ہوتا ہے کہ ان کو پہلے مغفرت کا مستحق بنا. یہ تو مطلب ہوتا ہے اس کا. اپائنٹ کر لیجئے آپ ہمارے سارے رشتہ داروں کو اپنے ہاں مطلب اپائنٹ کر لیجئے اپنے اسکول میں کالج. کا مطلب یہ جو بھی اس کی جو شرائط ہیں کنڈیشنز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں وہی تو مغفرت کی دعا اسی کے لیے تو ہوگی جو اس کو فالو کر سکے، یعنی ایمان قبول کر کے مغفرت کے مستحق بنے. یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ میں ساری امت کو میری یعنی جنت میں داخل فرما کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس قابل بنا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے. توبہ قبول فرما یعنی ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما کہ وہ قبول ہو سکے. ظاہر بات ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل